الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سامعین محترم، یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والوں کو، مومنوں کو ان خرابیوں کی نشاندہی کی ان کے سامنے کہ جن سے انہیں بچنا چاہیے، انہیں ہدایات دی۔ وہ ہدایات مومنوں کے لیے تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے مختلف ملکوں میں رہنے والے لوگوں، ایک حقیقت سن لو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ مختلف جو قبیلے ہیں، مختلف قومیں ہیں، یہ تعارف کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے قابل عزت، قابل احترام وہ آدمی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سے باخبر ہے۔ سامعین کرام، اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی فساد کو بیان کیا ہے جس جو رنگ نسل کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کو مارتا رہا ہے۔ دنیا میں جتنے فساد ہوئے ہیں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، انسان نے انسان کو مارا ہے، انسان نے دوسرے انسان کو حقیر سمجھا ہے، انسان نے اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس مرض کی نشاندہی کی ہے۔ اے لوگوں یہ بات سن لو، دنیا میں جتنے فساد ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، قتل و غارت ہوا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ تم نے رنگ نسل کے دائرے بنا لیے ہیں، قبائل کے دائرے بنا لیے ہیں، وطن کے دائرے بنا لیے ہیں۔ جو اس دائرے کے اندر ہے وہ تمہارا اپنا ہے، جو اس دائرے کے باہر ہے تم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ اور یہ ایسا سلسلہ چلا کہ دنیا میں فلسفے گڑھے گئے، اس فساد کو قائم رکھنے کے لیے، اس کے جواز کے لیے مذہب قائم کیے گئے، قانون بنائے گئے۔ مثلاً یہودی جو ہیں وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ بندے ہیں، ہم بہتر ہیں۔ باقی جو یہودی نہیں ہیں، جو اسرائیلی نہیں ہیں، وہ کم تر ہیں۔ یہ یہودیوں کا فلسفہ آج بھی ہے۔ یہودی اپنے قبیلے میں دوسروں کو شامل نہیں کرتے، نہ وہ تبلیغ کرتے ہیں، نہ اپنے مذہب کی اشاعت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا قبیلہ بڑا ہے، اچھا ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے، ہم تو جنتی لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ جو یہودی نہیں ہے وہ ان سے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہندو اس بر صغیر میں صدیوں پہلے انہوں نے بھی ایک فلسفہ گڑھا۔ فلسفہ یہ تھا کہ ایک اعلیٰ نسل ہے وہ برہمن ہے، اور اسی ملک میں پیدا ہونے والے دوسرے لوگ جو ہیں وہ گھٹیا ہیں، وہ شودر ہیں۔ حالانکہ مذہب ایک ہی ہے، پنڈت کا بھی اور شودر کا بھی، دونوں ہندو ہیں، لیکن شودر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پنڈت کی بات کو سنے، اس کے سامنے مندر میں جا کے بیٹھے، وہ تو ناپاک ہے، اس کو اجازت نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ ابھی پچھلی صدی میں جو 2 جنگیں ہوئی ہیں، جنہیں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کہا جاتا ہے، جس میں کروڑوں انسان قتل ہوئے، کروڑوں انسان۔ امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم چلا دیا۔ اس کے پیچھے کیا تھی بات؟ کہ ایک نسل یا ایک ملک کے لوگ یا ایک زبان بولنے والے لوگ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے، ورنہ بات تو کوئی نہیں تھی ایسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جو قتل و غارت اور فساد کا جو جڑ ہے نا، اس پر بات کی ہے۔ اور ایک پتے کی بات یہ بتائی ہے، دیکھو تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ حقیقت کیا ہے؟ اے لوگوں، اے اس دنیا میں رہنے والے لوگوں، یہ بات سن لو، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں سارے لوگ، ان کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اس پوری کائنات کا خالق تو اللہ ہے، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے اور تمہاری ماں بھی ایک ہے۔ دنیا میں جتنے آدمی ہیں، چاہے نیک ہیں چاہے بد ہیں، چاہے اللہ کے ہدایت گزار ہیں چاہے اس کے باغی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ سب کا باپ ایک ہی ہے، سب کی ماں بھی ایک ہی ہے۔ پھر یہ ہے جو مادہ تخلیق ہے جس سے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ایک ہی ہے۔ پھر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، عورت بچہ جنتی ہے، یہ طریقہ بھی ایک ہی ہے۔ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی مرد نے بچہ جنا ہو، عورت ہی بچہ جنتی ہے۔ جب اس پیدا کرنے والا ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے،
تمہاری ماں ایک ہے، تمہارا مادہ تخلیق ایک ہے، اور پیدا کرنے کا جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس طرح تم ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتے ہو، وہ بھی ایک ہی ہے۔ یہ سب ایک ہے۔ یہ تم نے خود کیسے فرض کر لیا کہ فلاں آدمی اچھا ہے یا فلاں آدمی خراب ہے؟ اس کا فیصلہ تو میں نے کرنا ہے۔ جو پیدا کرنے والا رب ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ پھر دوسری بات یہ بتائی، یہ جو قبیلے بڑے ہیں نا، یہ تو قدرتی بات ہے، بننے تھے۔ انسانوں نے آباد ہونا تھا۔ کہاں آباد ہونا تھا؟ جہاں پانی ملتا تھا، چشمے تھے، پانی تھا۔ کوئی گرم علاقے میں چلا گیا، کوئی سرد علاقے میں چلا گیا، یہ قبیلے بن گئے۔ یہ تو قدرتی بات تھی۔ جو سرد علاقے میں پیدا ہوا اس کا رنگ گورا تھا، اور جو گرم علاقے میں پیدا ہوا اس کا رنگ کالا تھا۔ یہ جو رنگ مختلف ہے، نسل مختلف بنی ہے، قبیلے بنے ہیں، یہ تو قدرتی بات تھی، ایسا ہی ہونا تھا۔ ساری دنیا کا ایک قبیلہ تو نہیں ہونا تھا۔ پھر مختلف زبانیں بولی گئیں۔ زبانیں بھی انسانوں نے خود اپنی ایجاد ہے ان کی۔ کوئی چائنا بولتا ہے، کوئی جاپانی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی فرینچ بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے۔ اس طرح یہ قبائل بن گئے تعارف کے لیے کہ فلاں قبیلہ وہاں رہتا ہے، فلاں قبیلہ وہاں رہتا ہے۔ اب آگے دیکھو کہ تم نے یہ معیار کیسے قائم کر لیا کہ فلاں بہتر انسان ہے، فلاں گھٹیا انسان ہے؟ اس کا فیصلہ تو اس رب نے کرنا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس کا فیصلہ کیا ہے؟ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ جو پیدا کرنے والوں کو پہچانتا ہے، پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے، پیدا کرنے والے کی بات مانتا ہے، اس کے مجاح کی مانتا ہے، اب مجاح کی بات مانتا ہے، وہ قابل عزت ہے، اکرم ہے۔ اور جو نہیں مانتا وہ قابل نفرت ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ یہ معیار تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، معیار قائم کیا۔ جو تم نے اپنے خود معیار کر لیے ہیں، سب غلط ہے، اور یہ فساد کی جڑ ہے۔ پھر دیکھو بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی بچہ جب کسی قبیلے میں پیدا ہوتا ہے، کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے، تو کیا اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے؟ کوئی بچہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے فلاں قبیلے میں پیدا کرو، فلاں علاقے میں مجھے پیدا کرو، فلاں زبان بولنے والوں میں مجھے پیدا کرو؟ یہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ تمہارا تو اختیار ہی نہیں ہے، یہ سب اس پیدا کرنے والے کا اختیار ہے کہ کس انسان نے کہاں پیدا ہونا ہے۔ وہ بچہ کالا ہوگا، گورا ہوگا، وہ بچہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، وہ بچہ کون سی زبان بولے گا، یہ تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی آیت میں ساری بات بتا دی کہ جو فساد کی جڑ ہے وہ یہ ہے، تمہارے رنگ نسل کی تمیز ہے، تمہاری وطن پرستی ہے، تمہارے اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں، تم نے خود ہی بنا لیا ہے کہ میں بہتر ہوں، دوسرا بہتر نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم النبیین نے کس طرح عملاً کر کے اس کی تشریح کی۔ ایک واقعہ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور فاتح مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ میں باقی تفصیلات چھوڑ رہا ہوں، یہ صرف یہ بات بیان کرتا ہوں کہ آپ بیت اللہ میں آتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، پھر بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جب اندر داخل ہوتے ہیں
تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسی مکہ میں غلام تھے، اس کو ساتھ لیتے ہیں۔ اور دوسرا آدمی کون ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زید بن حارثہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کے بیٹے تھے، وہ تو جنگ مؤتہ میں شہید ہو گئے تھے، وہ ساتھ ہیں۔ باقی سارے صحابہ کرام نیچے بیٹھے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، سب نیچے بیٹھے، ساتھ ان کو دونوں کو لیا ہے۔ اور جب وہاں جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو بیت اللہ کو ان سے صاف کیا ہے، ان کو گرایا ہے، ان کو توڑا ہے، تو ساتھ پڑھتے جاتے ہیں جا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پھر آپ باہر تشریف لاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو دروازہ ہے خانہ کعبہ کا وہ مطاف سے 5-6 فٹ اونچا ہے، باقی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مسلمان کیا ابھی غیر مسلم، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے دائیں طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں جانب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خود غلام ہے اور ایک غلام آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے قریشیو، تمہیں بڑا ناز تھا اپنی نسل کا، اپنے قبیلے کا، کہ ہمارا قبیلہ بڑا بڑھیا ہے، ہم سب سے اعلیٰ ہیں، جو قریشی نہیں ہے وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، ہم سب سے بڑھیا ہیں۔ یہ جو رنگ نسل کی تم نے تمیز قائم کر رکھی تھی، خود معیار قائم کر رکھا تھا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رنگ نسل کے بت کو توڑتا ہوں۔ تو دیکھو میرے بائیں جانب کون ہے، دائیں جانب کون ہے؟ یہ دونوں غلام ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ دونوں اکرم ہیں، کیونکہ فیصلہ رب نے کرنا ہے کہ کون قابل عزت ہے اور قابل عزت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اعمال سے ثابت کیا ہے کہ یہ اللہ کے تحت گزار ہے، اللہ کے باغی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات سن لو، یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، تم میں بہتر وہ ہوگا اللہ کے نزدیک، اکرم وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری آپ نے حج کیا ہے، وہاں آپ نے عملاً جو خطبہ دیا ہے، آج جو مساوات انسانی کے جو مشہور قائم کیے گئے ہیں، یہ بھی اسی خطبے کا چربہ ہے۔ صدیوں پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لاکھوں آدمی بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے، آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب کا باپ ایک ہے، سب کی ماں ایک ہے، لیکن جو اس قابل عزت ہوگا وہ کون ہوگا؟ اتقاکم، جو تم سے بہتر ہوگا۔ پھر جب یہ رنگ نسل کی بات آتی ہے، مساوات انسانی کی بات آتی ہے، ایک انگریز مصنف اس نے یہ بات لکھی ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم مساوات انسانی کی بات کرتے ہیں کہ انسان سب برابر ہیں، یہ کریڈٹ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عیسائی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے عملاً یہ کر کے دکھا دیا، حالانکہ وہ عیسائی تھا،
وہ کہہ رہا ہے خود کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ بات نہیں کر سکے، عملاً وہ مساوات انسانی کا درس نہیں دے سکے، مساوات انسانی کا عملاً مظاہرہ نہیں کر سکے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ پھر اب جب یہ بات کرتے ہیں تو بڑا دلچسپ تقابلی جائزہ بنتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ابو لہب کا تقابلی جائزہ۔ یہ دیکھیے، حضرت بلال رنگ کے کالے، ان کے باپ کا نام رباح ہے تاریخ میں، ان کے دادے کا نام بھی پتہ نہیں ہے کون ہے، غلام ہیں، ملازم ہیں، نوکر ہیں، ایسے جیسے قریشی بچے ان کے گلے میں رسی ڈال کے گھمایا کرتے تھے۔ اور ایک طرف ابو لہب ہے، لہب کا مطلب ہے شعلہ، ابو لہب کا مطلب ہے شعلے والا، کا مطلب کیا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت اور اس کا رنگ اتنا سفید اور سرخ تھا ابو لہب کا کہ اس کی کنیت پڑ گئی ابو لہب۔ اب وہ بڑا ایک سب سے بڑا ہاشمی خاندان کا آدمی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، وہاں تمثیلاً دوزخ اور جنت کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں فرما رہے ہیں، حضرت بلال بھی بیٹھے ہوئے تھے، اے بلال میں نے تیرے پاؤں کی آہٹ سنی ہے جنت میں۔ میں کبھی خیال کرتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوں گے تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے ہیں میرے جنتی ہونے کا، اور اس کے مقابلے میں ابو لہب کا دیکھیے کیا اثر ہوتا ہے، وہ جس کا رنگ گورا ہے، بڑا امیر آدمی ہے، آپ کا چچا ہے، ہاشمی خاندان کا فرد ہے، اس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ ہے قرآن کا درس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کی یہ ساری یہ عملاً اس کو کر کے دکھایا ہے۔ پھر آگے دیکھیے، حضرت اسامہ نوجوان صحابی تھے، آپ ہی دیکھیں عمل کر کے دکھا رہے ہیں، نوجوان صحابی تھے تو آپ کے وصال سے پہلے آپ نے ایک لشکر ترتیب دیا، اس لشکر کا سپہ سالار کس کو بنایا؟ ایک نوجوان صحابی کو، اور اسی کمان میں سارے صحابہ کرام جو بڑی بڑی عمر کے تھے، بڑے بلند مرتبے والے تھے، ان کے نیچے کر دی۔ یہ کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ دکھایا جائے کہ یہاں رنگ نسل کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عملاً یہ کر کے دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو وہ اس لشکر کا سپہ سالار بنا رہے ہیں۔ پھر اس سے بھی آگے دیکھیے، میں باتیں یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جو انقلاب برپا کیا، مساوات انسانی کہ رنگ نسل کی بات نہیں ہے، سارے انسان ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور برا وہ ہے جو اللہ کا باغی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد یہ زید بن محمد ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی عمر 25 سال تھی، ابھی اسامہ کی عمر، زید کی عمر 10-15 سال تھی، تو آپ ایک بات بڑے خوش ہوئے اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ آگے سورہ احزاب میں ساری تفصیل آتی ہے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے،
لیکن میں بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس زید بن حارثہ کے لیے رشتہ مانگتے ہیں. کس سے مانگتے ہیں؟ اپنے خاندان کا جو بندہ ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی پھوپھی ذات تھی. رشتہ تو کہیں بھی کیا جا سکتا تھا. کون تھا جو انکار کرتا رشتے سے؟ لیکن آپ نے رشتہ کہاں مانگا؟ کہاں کس خاندان سے مانگا؟ اپنے خاندان سے. اپنی پھوپھی سے رشتہ مانگا. اپنی پھوپھی کا جو بیٹی تھی اس کا رشتہ مانگا. تو انہوں نے تھوڑا سا یہ خیال کیا کہ کہاں ہاشمی خاندان اور کہاں یہ زید بن حارثہ، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر لیں کسی بات کا تو وہاں مومنوں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. وہ اپنی رائے آگے نہیں کر سکتے. تو وہ سارا خاندان ڈر گیا. ان نے ٹھیک ہے یا رسول اللہ، یہ رشتہ جو ہے ہم قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اس زید بن حارثہ جو آزاد کردہ غلام تھا اس کا رشتہ اپنے خاندان سے کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مرد کوئی بھی کلمہ پڑھنے والی عورت سے نکاح کر سکتا ہے. رنگ نسل کی کوئی بات نہیں ہے. رنگ نسل کی بات ہی کوئی نہیں ہے. صرف یہ بات ہے کہ وہ بھی اللہ کا ماننے والا ہے، وہ بھی اللہ کی ماننے والی ہے. ان کا آپس میں نکاح جائز ہے. ہم تو جب رشتہ کرتے ہیں، عملاً میں بات کر رہا ہوں، تو بڑا کچھ دیکھتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ ہے جس سے ہم رشتہ لے رہے ہیں، کیا اس قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ یہ اللہ کے قرآن کے خلاف بات ہے. جو کلچر پیدا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مساوات انسانی کا درس دیا تھا، اس کے خلاف بات ہے. پھر عملاً ایک تو یہ ہے نا اس طرح، دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، مسجد نبی تعمیر ہو رہی ہے، آپ آرام سے بیٹھ کے حکم بھی دے سکتے تھے مطلب کام کرو. کون جرت کرتا؟ کوئی صحابی جرت نہیں کر سکتا تھا. لیکن عملاً کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو آپ کے جانسار ساتھی ہیں، جو آپ کو اس طرح خطاب کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا ماں باپ اپنے قربان، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، پتھر ڈھو رہے ہیں، گہرا لا رہے ہیں، ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ باقی صحابہ کرام جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. میں کیا بتاؤں، کیا عرض کروں. آج کل کے پیر صاحب اور اس کے مرید یہ کوئی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عملاً مساوات کر کے دکھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے، کوئی الگ تقیہ، کوئی الگ جگہ، کوئی الگ مقام رکھنا کہ یہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں باقی سارے صحابہ کرام بیٹھے، یہ کبھی نہیں ہوا. بیٹھ جاتے ہیں جہاں چاہے جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں. ایک بیٹھنا ہے نا، لیکن اس سے جو آپ کا عمل جو ہے وہ مساوات انسانی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اگر بھوک لگی ہے تو آپ بھی بھوکے ہیں. وہ غزوہ خندق کا واقعہ کون بھول سکتا ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی ہے تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے. میں نے بھوک کا علاج یہ کیا ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے
اور آپ نے فرمایا دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ مساوات انسانی تھی۔ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کے رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ایک سفر تھا، سفر میں صحابہ کرام بھی آج کے ساتھ شامل تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ ہوا تو سب نے اپنی ڈیوٹیاں بانٹی۔ کسی نے کہا کہ میں جو جانور ہے اس کو ذبح کرتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں اس کو پکاؤں گا، کسی نے کہا کہ میں روٹیاں پکاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا فرمایا، اللہ کے سارے صحابہ کرام آپ کے جانسار ساتھی تھے، اب فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے تم کام کرو تو مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے، میں لکڑیاں لاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عملاً سبق ہے اپنے ساتھیوں کو کہ اللہ کے نزدیک انسان سب جو ہے اس نے پیدا کیے ہیں، عملاً کر کے دکھایا ہے۔ پھر بڑے واقعات ایسے ہیں، اللہ کو حکم ہے نا کہ اے نبی ان سے مشورہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی ہیں، صاحب وحی ہیں، ہر مشکل کام میں اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت آ جاتی ہے اور بات بھی ٹھیک ہے، لیکن مشورہ کرنا جو ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے مشورہ مانا ہے اپنے صحابہ کرام کا۔ یہ نہیں دماغ میں آیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ میرے جانسار ساتھی ہیں، یہ مجھے مشورہ کیا دیں گے۔ جنگ بدر میں یہ بڑا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے پڑاؤ کیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے وہ کہا یا رسول اللہ یہاں پڑاؤ کرنا کیا اللہ کو حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو یہاں پڑاؤ کرنا بطور نبی آپ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر میری رائے یہ ہے کہ یہاں کی بڑا ہے وہاں پڑاؤ کرو، یہاں چشمے ہیں پانی کے، ہم قریب ہو جائیں گے۔ آپ نے اس پر عمل کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ نے اس پر عمل کیا تو پوری سیرت بڑی پڑی ہے۔ یہ مثالیں بہت سی دی جا سکتی ہیں کہ عملاً آپ نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ کوئی انسان اونچا نیچا نہیں ہے، انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کیا اور ایک خدا کے سامنے جھکا دیا۔ آپ کا سب سے بڑا مشن یہ ہے انسان انسان کا غلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا غلام ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے۔ یہ مثالیں تو بہت سی ہیں، وقت تنگ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، ان کے زمانے میں مصر کا جو گورنر تھا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بیٹے نے ایک قبطی کو، مسلمان تھا، اس کو خواہ مخواہ مارا، شکایت کی انہوں نے۔ تو جب حج کا موقع ہوتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے کہ بھائی کسی کو شکایت ہے تو بتاؤ۔ اس قبطی نے شکایت کی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تم اس گورنر کے بیٹے کو کوڑے مارو۔ آخر میں ایک فقرہ بولا اور کہا کہ اے عمرو بن عاص، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، ہر بچہ آزاد پیدا ہوتا ہے، تم نے کب سے غلام ان کو بنا لیا؟ تو محترم بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں جتنے فساد ہوئے ہیں رنگ نسل کے، ہم اس کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ کا جو دین ہے جو ہمیں حکم دیتا ہے قرآن و سنت کہ کوشش کرنی چاہیے کہ قابل وہ ہے چاہے وہ جھونپڑی میں پیدا ہوا ہے جو اللہ کا متقی ہے، اور قابل نفرت وہ ہے چاہے محل میں پیدا ہوا ہے جو اللہ کا باغی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔